فرما رہے خود مولا علی، خود مولا علی۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، اگر ابو بکر عمر کی شان پوچھنی ہے تو کسی گویے سے نہ پوچھو، کسی بھنڈ سے نہ پوچھو، کسی قوال سے نہ پوچھو، کسی نقیب سے نہ پوچھو، شاعر سے نہ پوچھو۔ اگر پوچھنی ہے فاطمہ زہرا کے زوج، حسنین کے بابا، رسول اللہ کے عظیم محبوب مولا علی سے فاتح خیبر، علی المرتضی شیر خدا، شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی المرتضی سے پوچھو، امام حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، باقر، جعفر، صادق، زید سے پوچھو، ابو بکر عمر کی کیا شان ہے ان سے پوچھو۔ حضرات گرامی کسی نے کمال لکھا کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پڑھئے سارے، نہیں جاندا زمانہ، نہیں جان عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک کو، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا رکھی سوئی بھی نہیں، اسلام نو پئی جدوں، اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی، اسلام نو پئی جدوں ضرورت۔ میں شاعر نہیں نہ شاعری آمدی، لیکن اپنے باپ علی دا جدوں فرمان سنیا میں نے ایک شعر آیا، میں لکھیا مولا علی نے خود کیا افضل صدیق، مولا علی نے خود کیا افضل صدیق، آلائے سب امامتوں، آلائے سب امامتوں، امامت صدیق دی۔ مسلح سے ابو بکر، عمر پیچھے، عثمان پیچھے، مولا علی پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے۔ حضرات گرامی ابو بکر، عمر، عثمان، انہاں تیناں دی خلافت دا دور 25 سال، بولو کتنا؟ 25 سال میرے باپ علی نے مسجد نبی وچ نماز پڑھی، ابو بکر عمر عثمان دے پیچھے پڑھی، کوئی وکھری مسجد بھی نہیں بنائی تے وکھری جماعت بھی نہیں کروائی۔ تے جدو رب پتر دیتے نا، پتر دیتے حسن حسین محسن تے رسولہ دے دور وے سن، رسولہ نام رکھ لیا۔ بعد سیدہ پاک دے وصال تو بعد جدو ہور عورتاں دے نال میرے باپ علی نے نکاح کیتے نا، اللہ نے ہور پتر دیتے، 10 12 14 ہور پتر دیتے۔ آپ نے ایک دا نہ رکھے ابو بکر، عمر، عثمان، اے ترے مولا علی دے پتر ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ایک کتھے شہید ہوئے کربلا وچ امام حسین دے نال۔ انہاں دا نام کیوں نہیں سنی لیندا؟ جڑا نہیں لیندا انہوں تے خطرہ ہے، اور کوئی نہ لوے انہوں تے خطرہ ہے۔ اسی سارا مذہب یہ بنایا، ابو بکر بھی دشمن اہل بیت، عمر بھی دشمن، عثمان بھی دشمن۔ اگر اسی ممبر تے آکھیے کربلا چ حسین دے نال ابو بکر بن علی بھی شہید، عمر بن علی بھی شہید، عثمان بن علی بھی شہید، لوگ گریبان تو پکڑن گے، آکھن گے تسی تے آدھو دشمن سن۔ اگر دشمن ہوندے اللہ دا شیر پتراں دے نا ہور تھوڑے سن، اور تھوڑے سن۔ اسی یزید دا نا سن نہیں سکدے۔ علی نے اپنے گھر ابو بکر بھی رکھے آئے، اپنے گھر عمر بھی رکھے آئے، اپنے گھر عثمان بھی رکھے آئے۔ ویڑا مولا علی دا، ویڑا مولا علی دا اندر ابو بکر بھی کھیل رہا ہے، عمر بھی کھیل رہا ہے، عثمان بھی کھیل رہا ہے۔ تے آواز مولا علی دی جدوں پکار دے ہون گے، بلاندے ہون گے، تے آواز آمدی ہوے گی گلی دے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، کون آخ رہا ہے؟ علی آخ رہے نے، پترہ نو بلا رہے نے۔ ویڑا علی دا آواز ابو بکر عمر عثمان۔ شہید کچھ ہوئے کربلا وچ، انہاں دا نام کیوں نہ لیندا؟ صرف دو یاد آمدن، امام حسین تے عباس۔ کیا انہاں دا نام لے کے
امام حسین تے عباس نو راضی کر لویں دا تیریاں دیگاں تے تیرے اے بھنڈاں دے انداز تے امام حسین راضی ہون گے ظالمو میرے بھراواں نال کی دشمنی سی او بھی علی دے پتر سن او بھی علی دا خون سن انہاں دا نام کیوں نہیں لیا تیری زبان سڑ چلی سی انہاں جانا نہیں دتی کربلا وچ حضرات کرام پتہ چلیا ایک ابو بکر مدینے والا ایک کربلا والا ایک عمر مدینے والا ایک عمر کربلا والا ایک عثمان مدینے والا ایک عثمان کربلا والا شہباز کلندر جان دے لال شہباز کلندر اے جن نے کدے وضو نہیں کیتا بھی نعرے مار دے لیکن یہ نہیں جانتا کون سن او کون سن سید کیسی شان والا سی او کو ننگ دڑنگ ملنگ نہیں سی کوئی بے نماز کوئی چرسی بنگی نہیں سی مفتی سن مفتی عالم دین بہت بڑا جلیل قدر عالم سن نا عثمان مروندی سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر تسی لکھو نیٹ تے لکھو لال شہباز کلندر روزہ لکھو وڈا گیٹ تے لکھیا وڈا سارا لکھیا اج بھی سید عثمان مروندی اے نہ رکھیا کنے آپ دا خود مولا علی نے رکھیا ہے آپ دے والد دے کار اولاد کوئی نہیں بڈھے ہو گئے خواب دے اندر مولا علی آ گئے عرض کی تھی حضور دعا کرو اللہ پتر دے وے علی پاک نے فرمایا دعا کر دیتی ہے اللہ پتر دے وے گا لیکن نام عثمان رکھنا ہی نام عثمان رکھنا ہی جدوں اتنے دنوں دا ہو جاوے مدینے لے کے ٹر جاویں پہلے رسولہ دے روزے تے سلام کریں پھر عثمان غنی دے روزے تے سلام کریں لال شہباز کلندر نو انہاں دے والد چھوٹے جے بچے سن تے رسول حضرت مولا علی دے حکم دے مطابق مدینے لے کے گئے روزہ رسول تے بھی حاضر ہوئے تے روزہ عثمان تے جنت البقیع دے آخر تے جا کے حاضر ہوئے حضرات پھر آپ نے ایک فارسی دے اندر رسولہ دی نعت لکھی آخری شعر وے 10 ریاض کئی حق 4 یار رکھیے تے کئی پریشان ہوندے لیکن لال شہباز کلندر دا بھی نعرہ حق 4 یار سلطان بہو دا نعرہ بھی حق 4 یار سلطان بہو عقل بیدار آپ دی کتاب ہے عقل بیدار بولیے عقل آپ کی کتاب میں آپ لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ از مذہب خوارج از مذہب رفاظ و خوارج بیزارم از مذہب رفاظ و خوارج بیزارم میں نہ خارجی ہوں نہ رافضی ہوں میں نہ اہل بیت کا دشمن ہوں نہ حضور کے صحاب کا دشمن ہوں میں خارجی رافضی نہیں ہوں من کے سنی دوست دارے 4 یارم سلطان بہو کہتے ہیں میں سنی ہوں 4 یاروں کا دوست ہوں اب لال شہباز کلندر کا شعر سناؤں جن میں انہوں نے بھی 4 یار کا نعرہ لگایا ہے آپ فرماتے ہیں اپنی طرف مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں عثمان چوں شد غلام نبیو 4 یار آپ کہندے ہیں چونکہ میں عثمان لال شہباز کلندر میں نبی دا بھی غلام نبی دے 4 یاراں دا بھی غلام میں او سید نہیں جڑا ابو بکر دا نام نہ سن سکے میں او سید نہیں جڑا عمر دا نام نہ سن سکے فرمایا میں دشمن نہیں میں 4 یاراں دا غلام ہاں اس واسطے میرے باپ علی نے خواب وچ آ کے میری آمد دی ولادت دی دعا بھی کیتی ہے میرا نام عثمان بھی رکھے ہے عثمان چوں شد غلام نبیو 4 یار عثمان چوں شد غلام نبیو 4 یار امید شز مکار میں امید شز مکار میں عربی محمد کہتے ہیں مجھے یقین ہے رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائیں گے اس لیے کہ میں حضور کا بھی غلام ہوں 4 یاروں کا بھی غلام 2 عقیدے اور ہیں بس سادی گفتگو میں انداز میں سن لے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں صرف اہل بیت سے نہیں یا صرف اصحاب سے نہیں آل سے بھی اصحاب سے بھی کیونکہ رسول اللہ نے خود فرق نہیں کیا آج بعض ہمارے لوگ اپنے آپ کو سنی کہنے والے وہ صرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اہل بیت سے صرف محبت کرو صحابہ کا صرف ادب کر لو کافی ہے نہیں رسول اللہ نے یہ فرق نہیں کیا جہاں فرمایا میرے علی سے پیار کرو
میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ وہیں فرمایا میرے سارے صحابہ سے پیار کرو۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ ترمذی کے اندر جہاں یہ حدیث ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا علی تیرے ساتھ منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن تیرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی کتاب کے اندر یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میرے صحاب سے، اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ اب بتائیے رسول اللہ نے فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگلی تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کے جو معاملات ہیں اختلافات، ان کو چھیڑنا ہمارے نزدیک چھیڑنا حرام ہے۔ جیسے مسئلہ تقدیر ہے نا، بولیے مسئلہ ہے، جیسے مسئلہ تقدیر ہم بیانی حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب تین باتوں کا ذکر ہو زبانیں بند کر لو۔ جب تین مسئلے چھڑے تو زبانیں، سارے بات یاد رکھے بات کو، جب تین مسئلے چھڑے زبانیں بند۔ فرمایا جب تقدیر کا مسئلہ چھڑے تو زیادہ ڈوب نہ جانا، غور و خوض نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے، جبری قدری ہو جاؤ گے، بس تقدیر پہ ایمان لے آنا، بس صرف ایمان لانا۔ اسی طرح فرمایا ستاروں میں بھی زیادہ غور نہ کرنا کہ ستارے کتنے پہنچ گیا، مقدر جناب ستارے رل دیں کہ نہیں رل دیں۔ دیکھو مولا علی نے خود منع فرمایا، فرمایا ستاروں پہ یقین نہ کرنا، رسولہ نے منع فرمایا ستاروں پر یقین نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ تیسرا فرمایا میرے صحابہ کی جب بات آئے زبانوں کو بند کر لینا، سنبھال لینا، اس لیے وہ تم میں سے بہترین ہیں، وہ رب نے خود منتخب کیے ہیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اس قابل ہوتے تو تم بھی میرے صحابی ہوتے، تم اس قابل نہیں تھے، جو قابل تھے انہیں میرے رب نے میرا صحابی بنا دیا، ایسے نہیں بن گئے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ صحابہ کی بات آئے، اب یہ کیونکہ پیغام اولیاء ہے، اب میں غنیت و طالبین کے اندر غوث پاک کے الفاظ سناتا ہوں۔ پیرانے پیر جن کی 11ویں کھاتے، آج بڑے بڑے آستانے 11ویں کھا کر غوث پاک کی ان تعلیمات سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، غوث پاک کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل سنت کو رافضی بنا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہی تو منع کیا گیا ہے۔ غوث پاک یہی تو فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی اختلاف کی بات ہے تو زبانوں کو فرمایا واتفق اہل السنہ، یا اہل سنت کا کون نام لے رہا ہے؟ غوث پاک۔ غوث پاک اہل سنت کا ذکر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی بات کر رہے ہیں غوث پاک، کہتے ہیں واتفق اہل السنہ، غوث پاک کہتے ہیں اہل سنت متفق ہو گئے کس بات پر؟ علی وجوب الکف عما شجر بینہم، کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، اختلاف ہے، ان میں زبانیں بند رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ضروری ہے۔ فرمایا آگے، فرمایا اظہار فضائل و محاسنہم، اگر منہ کھلے گا تو ان کی شانیں بیان کرو گے، منہ کھلے گا تو کئی حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جو ان کی شان میں بھی کف لسان ہے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، نہ ایسی بات قطعا نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں سب صحابہ کی بات ہے، اختلاف ہے تو زبانیں بند، اگر کھلے تو ان کی شان بیان ہو۔ اس بات پہ اتفاق ہے۔ جب ہم اپنے باپ چاچا کے اختلاف میں نہیں بول سکتے، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہوتا ہے، نبیوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، نبیوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، اہل بیت کے اندر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتی، ہر اختلاف دشمنی۔ مولا علی حضرت عباس کا مقدمہ بڑا گہرا مقدمہ، مسلم شریف پڑھے، بخاری شریف پڑھے۔ مولا علی حضرت عباس مت تنازع ہو گیا آپس میں، حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے آتے، یہ بخاری مسلم کے اندر روایتیں ہیں۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کے اختلاف میں چھوٹے بول سکتے، چھوٹے بول۔ گھر میں ہم بولے نا بڑوں کی بات میں کہتے ہیں بدتمیز ہے، بے ادب ہے۔ جب ہم گھر میں نہیں بول سکتے، چاچے کی بات میں نہیں، ماں کی بات میں نہیں، تو ہم صحابہ کی بات میں بول سکتے۔ یہ باتیں بھی، یہ تین عقیدے یاد رکھیں۔ افضلیت کا عقیدہ، نبی و رسولوں کے بعد افضل شخصیت ابو بکر عمر، باقی سب کی شانیں۔ اسی طرح کر کے دوسری بات کیا کہ محبت سب سے کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ صحابہ کے اختلاف کو نہیں چھیڑیں گے، جو بھی صحابہ کے اختلاف کو چھیڑے سمجھ لے یہ سنی نہیں یا جاہل ہے، اسے سمجھائیں خبردار بھائی۔ غوث پاک تو فرماتے ہیں اہل سنت متفق ہے، تو پھر بات کر رہے ہیں خبردار، منہ بند کر لو، ہمارا ذہن خراب نہ کرو، صحابہ کی طرف سے ہمارے دل میلے نہ کرو۔ رب فرماتا ہے جو تیسری جماعت
آتا نا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ ہمیں بھی بخش، ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ایمان میں سبقت کر گئے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ان کے لیے صاف رکھنا. یہ رب نے خود سکھایا ہے کہ ان کے بارے میں دلوں کو صاف رکھو. جب صحابہ کے اختلاف چھیڑو گے تو دلوں میں میل آئے گی، دلوں میں. یہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی بڑی شان والے صحابی ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی بڑی شان والے ہیں، یہ بخاری کے اندر ہے. حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے کہہ دیا، کس نے کہہ دیا؟ ابو ذر نے. اسی کہہ سکنے انہاں کہنا صحابہ کہنا تے جڑے دوجے مسئلے چھیڑ دیں انہاں نہ کو پائی. سارے صحابہ اس بات میں برابر ہیں، وہ آپس میں کہہ دیں تو وہ کہہ لیں، ان کا مسئلہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہ حضرت ابو ذر غفاری کی سائڈ لے سکتے ہیں نہ حضرت بلال کی، ہم دونوں کا ادب کریں گے. انہوں نے بڑوں کی بات ہے. حضرت ابو ذر نے کہا کالی دیا کالی ماں دیا پترا. حضرت بلال بڑے ناراض ہوئے، پریشان ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ کہا ہے. رسول اللہ نے بلا کہا ابو ذر تو نے یہ کہا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں کہا ہے. فرمایا تو نے جہلیت کی بات کی ہے، یہ جہلیت کا مسئلہ ہے، کسی کی نسب پر تان کرنا، کسی کا رنگ پہ تان کرنا. اسلام کی یہ خوبی ہے، اس نے رنگ و نسل کے امتیازات ختم کر دیے. تو نے یہ کہا کالی دیا پترا، تو شان دی نہیں ویکھی بلال دی؟ کعبے دی چھت تے پڑھ کے بھی بانگا دے رہے، کعبے دی چھت تے چڑھ کے بانگا دے رہے ہیں. اے تینوں شان نظر نہیں آ رہی؟ کالی دیا معافی مانگ. روایت دے اندر حضرت ابو ذر غفاری لیٹ گئے زمین تے. جدو سمجھ آئی نا زمین تے لیٹ گئے تے اپنا منہ زمین اتے رکھیا مٹی تے، مٹی تے رکھ کے بلال نو آخدے نے آ اٹھ آ کے اپنا پیر میرے دوجے حصے تے رکھ. اے اندر جڑا میرے کبر ہے نا، جڑی اندر میری ایک چیز آئی سی، نو ختم کر، علاج کرے دا. بلال آ میرے منہ تے پیر رکھ کے نو چنگا مسل میرے منہ نو، خاک وچ ماڑے نو ایک باری. حضرت بلال نے آکھیا میں معاف کر دیتا. نہیں نہیں، انہوں نے آکھیا میں تینوں چھڑنا نہیں جب تک تو یہ کام نہیں کرنا. حضرت بلال اٹھے، انہوں نے اپنا پاؤں حضرت ابو ذر کے چہرے پہ رکھا. پھر جا کے ابو ذر غفاری کو تسلی ہوئی کہ اب رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. ہم صحابہ کی بات میں آ سکتے، مل کے پڑھ لیں. بات ختم ہوگی، بس 2-3 اشعار پڑھ لیں. ایمان کے گلشن کے، ایمان کے گلشن کے، ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں. پڑھیے ایمان کے گلشن کے، ایمان کے گلشن کے موسم ہی سہانے ہیں. ہم لوگ محمد کے، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں. ہم لوگ محمد کے یاروں کے، ہم لوگ محمد کے یاروں کے. صدیق عمر حیدر عثمان حسن سارے، صدیق عمر حیدر عثمان حسن سارے. کربل کے وہ پیارے بھی، کربل کے وہ پیارے بھی نظروں میں بسانے ہیں. کربل کے وہ پیارے بھی نظروں میں. ایمان کی تصویریں اصحاب محمد ہیں، ایمان کی تصویریں اصحاب محمد ہیں. اصحاب محمد کے ممنون زمانے ہیں،
اصحاب محمد کے ممنون اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک، اس پہلے صحابی سے سفیان کے بیٹے تک اصحاب کی عظمت کے، اصحاب کی عظمت کے سب یاد ترانے ہیں، اصحاب کی عظمت کے سب یاد۔ اور جو صحابہ پہ نقد کریں انگلی اٹھائیں، ان کی حالت کیا ہے؟ اصحاب کے ناقد کا ایمان ہی ناقص ہے، اصحاب کے ناقد کا ایمان ہی ناقص ہے، اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، اصحاب کے ناقد تو بیمار پرانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوان۔ آخری شعر ہے اور محفل کا حاصل ہے، یہ اسلام ہم تک حضور کی آل صحاب کے وسیلے سے پہنچا، کسی کے باپ کے وسیلے سے نہیں پہنچا۔ جو ان کا غلام نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ شاعر لکھتا ہے اسلام ملا ہم کو اصحاب کے صدقے میں، اسلام ملا ہم کو اصحاب کے صدقے میں، اصحاب کی الفت کے، اصحاب کی الفت کے اب دیپ جلانے ہیں، اصحاب کی الفت کے اب دیپ جلانے ہیں، ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ کافی ہو گیا، اس وجہ سے کلام تو زیادہ کے فرمائش کی گئی تھی، لیکن اس وقت صرف ایک ہی کلام پیش کروں گا۔ مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، زندگی بھر جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار
سنہری جالیاں، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا، کہ بس ہمارے دل کو باتی ہیں سنہری جالیاں، بس ہمارے دل کو باتی ہیں سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند، جس سوہانی